السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، صبح نکل آئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے کہیں۔ تو آج ازنا نے بھی جلدی جانا تھا، لیکن آہل کو بھی ملے ہیں ساتھ ہی جلدی، کیونکہ ان دونوں کو کہا ہے کہ آپ دونوں جائیں کنڈر گارڈن اور میں نے بس لینی ہے، تو یہ ازنا اس کو چھوڑ آئے گی۔ آج میری بیٹوں کی پریزنٹیشن ہے کسی بک کی، تو وہ بھی ساری مجھے راستے میں سناتی ہوئی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی ڈری ہوئی ہے کیونکہ پہلی بار ہے، تو اس نے وہ سارا چارٹ سا بنایا ہوا ہے، اس پہ بہت اچھا اس نے کلر شلر کیے ہوئے ہیں، تو یہ سارا مجھے بتا رہی ہے کہ ماما میں ایسے ایسے کروں گی۔ تو اللہ کرے اچھی ہو جائے۔ بیچاری بہت ڈری ہوئی تھی، ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پارسا نے تیاری کروائی اس کو رات اچھی خاصی۔ تو خیر جی، یہ دونوں جا رہے ہیں اب کنڈر گارڈن اسکول، اور میں یہاں سے بس لے کے جا رہی ہوں ہائیڈلبرگ۔ کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں؟ ایکچولی میری آج کوئی اپائنمنٹ نہیں ہے، آج پارسا کی اپائنمنٹ ہے۔ اس کے جو سانچ پانگا لگنے، جو اس کو بریسز لگنے ہیں، وہ اس کے لیے آج اس کی دوبارہ اپائنمنٹ ہے، تو وہ مجھے اسکول سے جوائن کرے گی، مطلب اسکول سے وہ سیدھا یہیں آ جائے گی ہائیڈلبرگ، اور میں گھر سے جا رہی ہوں ہائیڈلبرگ، مطلب ہم دونوں جا کے جو ہیں وہاں ہائیڈلبرگ میں ملیں گے۔ لیکن میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، اور ہمارا ٹائم تھا 9 بجے کا، اور پھر میں نے پارسا سے کہا کہ آپ جاؤ ہاسپٹل، میں آتی ہوں آپ کے پیچھے پیچھے۔ اور وہ کہتی ماما مجھے بھوک لگی، میں ناشتے کے لیے کچھ لے آئی، تو میں اتر کے سب سے پہلے اس کے لیے بریڈ لی ہے۔ اور یہاں آپ کو جگہ جگہ جی ہائیڈلبرگ میں کیا پوری جرمنی میں آپ کو یہ پنک اور وائٹ روزیز اور یلو کے بڑے اچھے سے درخت نظر آئیں گے۔ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں لیکن بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ خیر جی، میرے آنے سے پہلے اس کا تھوڑا بہت چیک اپ وغیرہ ہو گیا تھا۔ اس کا کارڈ اور اس کے جو انہوں نے پہلے دیے ہوئے نا ایک قول سا چڑھانے کے لیے، وہ میرے پاس تھا، تو وہ انہوں نے دوبارہ چیک کرنا تھا کہ اس نے کتنا فرق پڑا اس کو وہ لگانے سے۔ لیکن میری بیٹی کے کام دیکھیں کہ اس نے یہ 3 مہینوں میں یہ بالکل بھی یوز نہیں کیے۔ اس کو انہوں نے 14 گھنٹے یوز کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن یہ کرتی نہیں ہے، مطلب میرے یاد دلانے پہ بھی کہتی ماما میں نہیں، مطلب سونے سے پہلے اس کو یہ لگانے ہی لگانے، لیکن ان 3 مہینوں میں اس نے ٹوٹل 3 سے 4 گھنٹے لگائے ہیں، تو ڈاکٹر سے اس کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑی ہے۔ مطلب دسمبر سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے، اور اب تک اس کے کافی فرق پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ استعمال ہی نہیں کر رہی، اور میں اگر یاد دلاتی ہوں تو پھر میرے بھی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اور دن میں اس کو کہا ہے کہ آپ نہ لگائیں، کیونکہ اس سے بات وغیرہ نہیں آپ کر سکتے، لیکن سوتے میں کم از کم آپ لگائیں۔ اور اس نے صرف 1-2 دن پہلے ابھی جانے سے پہلے جو ہے نا وہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا اس سے تو بالکل فرق نہیں پڑا، اور ہم آگے اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ اسی طرح کرے گی تو پھر ہم لوگ آگے ان کو جو ہمارے میڈیکل والے ہیں جو ہمارا پے کرتے ہیں ان کو بتا دیں گے کہ بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا اور یوز نہیں کر رہا، اور ہم اس کا آگے ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے وائٹا۔ تو خیر جی، اس کو انہوں نے اچھا خاصا ڈرایا ہے، تو اب دیکھیں اب کیا کرتی، لیکن میں نے ان کو ڈاکٹر کو کہہ دیا، یہ میری نہیں سنتی۔ خیر جی، وہاں سے فارغ ہو کے ہم آپ یہ جو نظر آ رہا ہے، میں مارکیٹ میں گھوم رہی ہوں، میں آئی ہوئی ہوں کاف آف دا گیلری آف دا کاف آف دا، پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح سے ہی گیلری آئی ہوئی ہوں۔ تو مجھے زیادہ کوئی کام نہیں تھا، مجھے لینے تھے اپنی میاں جی کے لیے کچھ گفٹ، کیونکہ آج ہے جی ہماری شادی کی سالگرہ، 15 سال ہو گئے ہیں جی مجھے اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے۔ میں اس دن ان سے پوچھ رہی تھی کس کو ایوارڈ ملنا چاہیے، مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کے ساتھ 15 سال گزارنے کے، یا آپ کو ملنا چاہیے؟ تو کہہ رہے تھے نہیں تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ تو خیر جی، میں ان چیزوں کے لیے میری نظر میں بہت اہمیت ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں نا میں ان کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں، بجائے کہ بڑی بڑی آپ وہ سیلیبریشن کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شادی کا دن اور آپ کی برتھ ڈے، ان پہ آپ کو ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ دینے چاہیے، اور خاص کر شادی کا دن جب آپ ایک دوسرے کی زندگی میں آئیں، بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ تو ان کو نہ ان کے خاندان میں رواج تھا، نہ انہوں نے اس رواج کو قائم بلکہ رکھا، کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے گفٹ وغیرہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ منہ سے مانگا تو کیا مانگا، لیکن میں ہر سال کیک بھی لے کے جاتی رہی، خیر، اور پھول بھی، گفٹس بھی۔ تو میں یہ 15 سالوں میں نے یہ ان کو دیا ہی دیا۔ میرے نہیں خیال سے کوئی ایسی ہوگی ہماری ویڈنگ اینیورسری جب میں نے ان کو گفٹ نہیں دیا ہوگا، لیکن ان کو نہ ذرا شوق ہے لینے کا نہ ان کو دینے کا۔ تو ویسے ان کی لو میرج ہے میرے میاں کی، تو پتہ نہیں وہ کون سا لو ہے کون سی میرج ہے، اللہ ہی جانے۔ خیر، تو میں آئی تھی ان کے لیے کچھ لینے، اور مجھے ہمیشہ کی طرح جو سمجھ آتا ہے میں ان کے لیے شرٹس وغیرہ ہی لیتی ہوں۔ تو اس بار میں پولو کی شرٹس میں نے سوچا تھا میں لوں گی، تو کیونکہ یہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو آ جائیں گی، فٹ آئیں گی، کلر کیسے لگیں گے۔ پینٹیں شینٹیں جو نا وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، کچھ یہ اپنی پسند سے لیتے ہیں، اور بہت یہاں سے نہیں پوری، یہاں سے فٹ نہیں، تو وہ میں رسک نہیں لیتی۔ تو میں شرٹیں دیکھنے آئی تھی، خیر دیکھتے ہیں کیا پسند آتا ہے۔
تو یہاں پر واپسی پہ جاتے جاتے مجھے یہ نا کپڑے نظر آئے، یہ جیسے بالکل پاکستانی پرنٹ اور سٹائل بھی وہی، بس ان کے گلے بہت بڑے تھے اور ایک ان کی بازو نہیں تھے، لیکن یہ اچھے خاصے مہنگے تھے، مطلب 70 یورو کا ایک فراک مل رہی تھی، لیکن مجھے اچھے لگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے نا جرمن لوگوں کو یہ چیزیں پہنے نہیں دیکھی۔ یہاں پہ اگر ایسے کپڑے کوئی پہنتا ہے نا، فارنر پہنتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ پہنتے ہیں، جیسے اٹالین ہو گئے، اسپینش ہو گئے، یہ جرمن لوگ نہیں پہنتے۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ گرمی میں انہوں نے شارٹس پہن لی اور بس اس طرح کے کپڑے یہاں کی ینگ لڑکیاں پہنتی ہیں، اور وہ بھی جو دوسرے ملکوں کی۔ جرمن لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ بس ہماری پاکستانی، انڈین، افغانی، ترکی، یہ مطلب مسلم لوگ پھر بھی پہنتے ہیں، لیکن وہ بھی میرے خیال سے یہاں سے نہیں خریدتے، کیونکہ ان کے ٹرپل ریٹ ہیں ان کے۔ خیر یہاں پہ کوٹ بھی بہت اچھے لگے ہوئے تھے گرمیوں کے، اور نارمل رینج میں تھے۔ مطلب یہ گیلریا ایک ایسی مال ہے کہ اس میں آپ کو ہر طرح کے برانڈ، لو سے لو تو نہیں، خیر مطلب نارمل رینج والے اور ہائی سے ہائی بھی مل جاتے ہیں، مطلب 200-300 تک کی جو شرٹیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں۔ تو خیر یہاں پہ ایک یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اپنا گفٹ خریدیں اور یہیں پہ پیک کریں، فری ہے یہاں پہ۔ ایک سائڈ پہ کہیں نہ کہیں یہ چیز صرف میں نے یہاں گیلریا میں دیکھی ہے، تو اکثر میں شاپنگ جو ہے نا وہ میں یہیں سے کرتی ہوں، یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے برانڈ کے کپڑے مل جاتے ہیں۔ تو خیر میں جب بھی ان کے لیے میں نے کچھ لیا تو میں یہیں سے ہی لیتی ہوں، یہاں پہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں اور کلرز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو خود وہ اگر آئیں تو وہ کہیں اور سے خریدتے ہیں، لیکن میں جب بھی آؤں نا اکیلی تو پھر میں یہاں سے، پھر میں اور پارسا نے آ کے جیسا تیسا ہم سے پیک ہوا، ہم نے پیک کیا۔ اور پھر جو نیچے والا فلور ہے نا، وہاں پہ یہ ساری نا جولری کی تھی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ڈائمنڈ کی جولری تھی جو میں نے شروع میں دکھائی ہے نا، وہ ساری ڈائمنڈ کی جولری تھی، اور مجھے دیکھ دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی۔ 7-7 ہزار یورو کے نیکلس تھے، پاپا ڈائمنڈ تھا، پھر انہوں نے اتنا بڑا ڈائمنڈ رکھ کے اور ساتھ انہوں نے ساری جولری بنائی ہوئی تھی۔ اچھا یہ جو میں رنگز دیکھ رہی ہوں نا، یہ میں نے یہاں سے پچھلی بار میں نے لینے کی کوشش کی، یہ سلور اور گولڈ مطلب سونا اور چاندی دونوں کی ہوتی ہیں، تو چاندی والی پھر بھی 40-45 یورو کی، 50 یورو کی مل جاتی ہیں، لیکن سونے کی جو ہے نا وہ 150 پونے 200 تک کی مل جاتی ہے، اور ہر طرح کے سائز، اور نازک نازک سی، اور ان کے ناگ نوگ کوئی نہیں نکلتے، بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور سارے سائز آپ چیک کریں۔ میرا 60 سائز تھا، تو میں نے کہا اگر کبھی میاں کو ضرورت پڑی تو ان کو بتا دوں گی کہ 60 نمبر جو ہے نا وہ میرا ہے، آپ کوئی بھی پسند کر کے لے گا، اور بالکل لائٹ سی تھی، مطلب آپ نارمل یوز کر سکتے ہیں ڈیلی روٹین میں۔ تو یہ پیور گولڈ اور پیور سلور کی ہوتی ہیں، اور اس سے آگے جو ہے نا وہ جو بالکل جو میں نے پہلے میں دکھائی تھی وہ ساری ڈائمنڈ کی تھیں، اور اس میں ڈائمنڈ میں میرے خیال سے 500-600 یورو کی، 800 یورو کی، 1000 یورو کی، اتنی تک کی تھی، لیکن جتنے ڈائمنڈ آپ کرتے رہیں پلس مطلب جتنے ڈائمنڈ اس میں زیادہ ہوں گے اتنے اس کے ریٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ والی بہت ریزنیبل تھی، آپ لے سکتے ہیں۔ تو گیلریا میں جو ان کا پہلا سٹاک ہوتا ہے نا، وہاں پہ جولری جو ہے نا اس میں آپ کو سلور، گولڈ اور ڈائمنڈ کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر کسی نے سونا وغیرہ لینا ہو تو یہاں پہ وائٹ گولڈ اور سلور سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہ بھی بہت اچھی جولری تھی۔ بس میں تو، مجھے ویسے اچھا لگتا ہے دیکھنا۔ خیر جی، پھر اس کے ساتھ ہی تھی پھولوں کی دکان، تو میں نے کہا جاتے جاتے چلیں پھول بھی لے لیتے ہیں۔ تو جی بس اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے گزارے 15 سال، بس اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا جو 2 حصے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اگر ہسبینڈ آپ کو ماڑا مل جائے نا تو آپ کی ساری زندگی کا بیڑا گرک۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ میاں ان کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ ماں باپ کے گھر تو وہ اچھے سے رہ ہی لیتی ہیں، مین چیز ہے کہ اگلا گھر ان کو کیسا ملے گا۔ تو بس جی، مجھے دے اب اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں۔ کل آؤں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔